اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر امراض و معالجات کے سرکل میں سے آخری ویڈیو اعصابی غدی مزاج نمبر 6 یا ترگرم یا تری روشنی کیفیات یا اخلاق کے حامل مریضوں کا درست، یقینی اور فطری علاج عضلاتی غدی مزاج نمبر 3 یعنی خشک گرم یا خشکی گرمی کیفیات کی حامل ادویہ سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تجربات کر کے عباسی قانونی شفا پر مہر تصدیق ثبت فرما کر دکھ کی انسانیت کی دعاؤں میں اپنا حصہ بنائیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، گو کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا گر نہیں جانتا، جس کے باعث ویوز کم آتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں بلا رنگ و نسل و مذہب کے ڈیروں شاگرد عباسی قانونی شفا پر تجربات کر کے اپنے کلینکوں کی زینت بڑھائے ہوئے ہیں۔ خصوصاً نیو یارک سے امجد شیخ نامی ایک ویور، جو کہ ایک اعلیٰ پائے کے محقق ہیں، نے اپنی تحقیق و تجربات سے ثابت کیا ہے کہ واقعی عباسی کی تحقیق ایک جدید، مثبت اور کارآمد تحقیق ہے، جس سے انسانیت مستفید ہو رہی ہے۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف کہ اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر 6 کیفیات یا اخلاق یعنی سردی، خشکی، اندھیرا، گرمی، روشنی، تری میں سے تری بتدریج بڑھتی جبکہ روشنی بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس سے بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ضعف پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تجربہ کر لیں، اگر جوان افراد کے فی منٹ رفتار نبض 64 اور بوڑھے افراد کے 60 سے کم ہو تو وہ کمزوری کے شکار ہوں گے، اور 6 مدارج ادویہ میں سے صرف مقوی دوا کارگر ہوگی۔ یاد رہے، یہ ایک کیمیاوی تحریک ہے جس کے باعث اینٹی کلاک وائز مقام مرض تسکین۔ عضلاتی غدی یعنی غیر ارادی حرکات ہوتے ہیں، اور مسکولر سیلز جس کی نارمل مقدار اور نام سے میڈیکل سائنس اور دیگر طبی تحقیقاتی ادارے تاحال ناواقف ہیں، لیکن میں اپنی تحقیقات و تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ایسے مریضوں کے جسم کے اندر WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی زیادتی اور مسکولر سیلز کی کمی ہوگی۔ ایسے مریضوں کے ٹیسٹ رپورٹس میں الکلائن ہی لکھا ہوا ہوگا۔ اب اگر ایسے مریضوں کو عضلاتی غدی یعنی خشک گرم کیفیات کی حامل ادویہ تجویز یا استعمال کیے جائیں
تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات شروع نہ ہوں، کیونکہ ادویہ کی خشکی سے مریضوں کی تری بتدریج کم ہو کر خشکی میں بدلے گی، اور گرمی یا روشنی ادویہ کی گرمی سے خود بخود بڑھ کر 3-4 دن میں انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ میرے بعض ہم پیشہ بھائیوں کا خیال ہے کہ مریضوں کو ان کے صحت والی مزاج پر لا کر یقینی شفا ہوگی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے ان ہم پیشہ بھائیوں نے انسانی جسم کے اندر 6 مزاجوں کے سرکل پر سوچا ہی نہیں کہ یہ سرکل مختلف اغذیہ جو 6 کیفیات یا اخلاق کی حامل ہوتی ہیں سے کیسے اور کیوں بدلتے رہتے ہیں۔ بیماری تو تب پیدا ہوتی ہے جب 6 اسباب ممرضہ میں سے کسی ایک کے باعث یہ قدرتی سرکل کسی ایک مقام پر آ کر رک جائے۔ یہ سرکل کبھی کبھار مناسب اغذیہ کے غیر ارادی استعمال سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، لیکن درست تشخیص کے بعد مقام مرض اور مقام مرض کے بعد درجہ مرض معلوم ہو کر درجہ دوا تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی، اور یہ رکا ہوا سرکل سٹارٹ ہو کر مریض اپنی صحت والی مزاج پر خود بخود آئے گا۔ آپ کو اصل مزاج پر لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ نے بس رکے ہوئے سرکل کو مناسب چابی سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔